السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سامعین و ناظرین، آج کا ہمارا یہ ویڈیو دروس اللغت العربیہ کے درس نمبر 8 کا دوسرا پارٹ ہے۔ تو آئیے بلا کسی تمہید کے ترجمہ شروع کرتے ہیں۔ اقرأ المثال الآتیہ ثم حول الجمل الآتیہ مثلہ، یعنی آنے والی مثال پڑھیے پھر اسی کے جیسے آنے والے جملوں کو پھیریے۔ یعنی یہ کہنا چاہ رہے ہیں کہ یہ ھذا الکتاب لمحمد، یہ کتاب محمد کی ہے۔ ھذا کتاب، یہ کتاب ہے۔ تو یہاں پر دیکھیے ھذا کتاب لکھا ہے، یہ کتاب ہے، اور اس کے بعد یہاں پر لکھا ہے ھذا الکتاب لمحمد، یہ کتاب محمد کی ہے۔ تو گویا اسی طرز کے اوپر یہ نیچے جو جملے آ رہے ہیں اس کو بھی اسی طرز پر بنائیے۔ ھذا کتاب، اس کو اس طرح کر دیا ھذا الکتاب لمحمد۔ دیکھیے ھذا طبیب، یہ ڈاکٹر ہے۔ اب یہاں پر اسی جملے کو یہاں پر لکھیں گے ھذا طبیب، اور پھر اس کے بعد یہ من الہند کو جوڑ دیں گے۔ لیکن یہ طبیب جو ہے اس کو آپ معرفہ کر دیں گے، ھذا الطبیب، ڈائریکٹ ھذا طبیب نہیں لکھیں گے، کیونکہ ھذا طبیب کا معنی تو یہ ڈاکٹر ہیں۔ ہم کو پہلے ھذا الطبیب کرنا ہے، جس کا ترجمہ یہ ڈاکٹر ہوتا ہے۔ لیکن جب اس کے ساتھ یہ من الہند جوڑ دیا جائے گا تو پھر ہیں آ جائے گا۔ ھذا الطبیب من الہند، یہ ڈاکٹر انڈیا کا ہے۔ ھذہ سیارۃ، یہ گاڑی ہے۔ اگر یہاں پر ہم اس کے ساتھ حمزہ اور لام کو جوڑ دیں گے، یعنی معرب باللام بنا دیں گے ھذہ السیارۃ، تو یہاں پر ہے نہیں آئے گا، بس یہ گاڑی، اتنا ترجمہ ہوگا۔ ہاں اسی کے ساتھ یہ للمدیر جوڑ دیا جائے تو پھر اب ہیں آئے گا۔ ھذہ السیارۃ للمدیر، یہ گاڑی پرنسپل کی ہیں یا محتمم صاحب کی ہیں۔ اسی طرح تمام مثالوں کو سمجھ لیجئے۔ ذالک ولد، وہ لڑکا ہے۔ ذالک الولد ابن المدرس، وہ لڑکا استاد کا بیٹا ہے۔ تلک ساعۃ، وہ گھڑی ہے۔ تلک الساعۃ من سویسرا، وہ گھڑی سوئٹزرلینڈ کی ہے۔ ھذا بیت، یہ گھر ہے۔ ھذا البیت للمہندس، یہ گھر انجینئر کا ہے۔ ھذا قلم، یہ قلم ہے۔ ھذا القلم لعباس، یہ قلم عباس کا ہے۔ ذالک الرجل، وہ مرد ہے۔ ذالک الرجل مؤذن، وہ مرد مؤذن ہے۔ ھذہ بیضۃ، یہ انڈا ہے۔ ھذہ البیضۃ کبیرۃ، یہ انڈا بڑا ہے۔ ھذا مندیل، یہ رومال ہے۔ ھذا المندیل وسخ، یہ رومال میلا ہے۔ ھذہ حقیبۃ، یہ بیگ ہے۔ ھذہ الحقیبۃ للمدرس، یہ بیگ استاد کی ہے۔ اقرأ المثال الآتیہ ثم کون اسئلۃ واجوبۃ مثلہ، یعنی آنے والی مثال کو پڑھیے پھر اسی کے جیسے سوال و جواب کو بنائیے۔ جیسے یہاں پر ایک مثال دی ہے، لمن ھذا الکتاب، یہ کتاب کس کی ہے؟ اس کا جواب آیا ھذا الکتاب لمحمد، یہ کتاب محمد کی ہے۔ تو اسی طرح ان تصاویر کو دیکھ کر رائٹ سائڈ میں سوالیہ جملہ بنایا جائے اور لیفٹ سائڈ میں اس کا جواب دیا جائے۔ تو دیکھیں یہ قلم ہے تو سوال ہوگا لمن ھذا القلم، جواب آئے گا ھذا القلم لعباس، یعنی یہ قلم کس کا ہے؟ یہ قلم عباس کا ہے۔ لمن ھذا المفتاح، یہ چابی کس کی ہے؟ ھذا المفتاح لعلی، یہ چابی علی کی ہے۔
لمن ہادہ السیارۃ، یہ گاڑی کس کی ہے؟ ہادہ السیارۃ للمدیر، یہ گاڑی پرنسپل کی ہے۔ لمن ہادہ البقرۃ، یہ گائے کس کی ہے؟ ہادہ البقرۃ للفلاح، یہ گائے کسان کی ہے۔ لمن ہادہ الحقیبۃ، یہ بیگ کس کی ہے؟ ہادہ الحقیبۃ للمدرس، یہ بیگ استاد کی ہے۔ لمن ہادہ الکرسی، یہ کرسی کس کی ہے؟ ہادہ الکرسی لعمار، یہ کرسی عمار کی ہے۔ لمن ہادہ الدیک، یہ مرغا کس کا ہے؟ ہادہ الدیک لبنت الفلاح، یہ مرغا کسان کی بیٹی کا ہے۔ لمن ہادہ الساعۃ، یہ گھڑی کس کی ہے؟ ہادہ الساعۃ لابن المدیر، یہ گھڑی پرنسپل کے بیٹے کی ہے۔ لمن ہادہ البیت، یہ گھر کس کا ہے؟ ہادہ البیت للطبیب، یہ گھر ڈاکٹر کا ہے۔ لمن ہادہ الملاقۃ، یہ چمچہ کس کا ہے؟ ہادہ الملاقۃ للطالب، یہ چمچہ طالب علم کا ہے۔ تأمل الامثلۃ الآتیہ، آنے والی مثالوں کو سوچ۔ البیت گھر، اس کے اوپر حرف جر لگایا، فی تو ہو گیا فی البیت گھر میں۔ من البیت من لگایا تو ہو گیا من البیت گھر سے۔ الی البیت گھر تک یا گھر کی طرف۔ تو البیت کے اوپر یہاں پر فی لگایا، یہاں پر من لگایا اور یہاں پر الی لگایا، اور ان کے لگانے کی وجہ سے یہ تا جو مرفوع تھی وہ ان تینوں میں مجرور ہو گئی۔ اب یہاں دیکھیں المستشفیٰ ہاسپٹل، فی المستشفیٰ ہاسپٹل میں، من المستشفیٰ ہاسپٹل سے، الی المستشفیٰ ہاسپٹل تک یا ہاسپٹل کی طرف۔ یہاں پر دیکھیے فی، من اور الی، ان کو لگانے کے ساتھ بھی مستشفیٰ ہی پڑھتے ہیں، اس لیے کہ یہ مبنی ہے۔ یعنی کوئی بھی اس میں جب مبنی ہوتا ہے تو چاہے اس کے اوپر نصب دینے والا حرف آ جائے یا زیر دینے والا کوئی حرف آ جائے، وہ ہمیشہ ویسا ہی رہے گا۔ تو مستشفیٰ مستشفیٰ ہی رہے گا۔ اوپر والا البیت تو معرب ہے اور یہ المستشفیٰ یہ مبنی ہے۔ معرب کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ اس کے اوپر کسی زیر دینے والے یا زبر دینے والے کو داخل کیا جائے تو اس کی مطابق اس کا اعراب بدلتا رہے۔ اور مبنی کا مطلب یہ ہے کہ اس کے اوپر اگر کوئی نصب دینے والا آ جائے یا زیر دینے والا آ جائے، بہر صورت وہ ایک ہی حالت میں رہے گا، اس کا اعراب بدلے گا نہیں دیکھنے میں۔ مستشفیٰ جیسے یہاں پر مستشفیٰ تو مستشفیٰ ہی رہا۔ تو ایک ہوتا ہے معرب، ایک ہوتا ہے مبنی۔ معربہ باشد کے گردد بار بار، مبنیہ باشد کے ماند برقرار۔ یعنی معرب ایسے اسم کو کہا جاتا ہے جو عامل کے مطابق بدلتا رہتا ہے، اور مبنی اس کو کہا جاتا ہے کہ جو عامل کی وجہ سے بدلتا نہ ہو بلکہ ایک ہی حالت پر رہتا ہو۔ جیسے یہاں پر یہ مستشفیٰ، امریکہ اور المانیہ، ان میں ہر صورت میں امریکہ، المانیہ اور مستشفیٰ ہی رہا۔ امریکہ، فی امریکہ امریکہ میں، من امریکہ امریکہ سے، الی امریکہ امریکہ تک یا امریکہ کی طرف۔ المانیہ جرمنی، فی المانیہ جرمنی میں، من المانیہ جرمنی سے، الی المانیہ جرمنی تک یا جرمنی کی طرف۔ اقرا وکتب پڑھ اور لکھ۔ حادث طبیب من انکلترا، یہ ڈاکٹر انگلستان کا ہے۔ ذهب حامد الی فرنسا، حامد فرانس کی طرف گیا۔ یہ ذهب فعل اور حامد اس کا فاعل ہے۔ فعل فاعل کی بحث آئے گی، اس وقت ہم تفصیل سے اس کو بیان کریں گے۔ محمود مریض، محمود بیمار ہے۔ هو الآن فی المستشفیٰ، وہ ابھی ہاسپٹل میں ہے۔ ذهب عبداللہ من المانیہ الی انکلترا، عبداللہ جرمنی سے انگلینڈ گیا۔ ھذا الکتاب لعیسیٰ وذالک الکتاب لموسیٰ، یہ کتاب عیسیٰ کی ہے اور وہ کتاب موسیٰ کی ہے۔
حاضل المہندس من امریکہ، یہ انجینئر امریکہ کا ہے. اقرا پر. السبورۃ امام الطالبی وہی خلف المدرس، بلیک بورڈ طالب علم کے سامنے ہے اور وہ مدرس کے پیچھے ہے. این سیارۃ المدرس، استاد کی گاڑی کہاں ہے؟ ہی امام المدرسۃ، وہ مدرسے کے سامنے ہے. این بیت الامام، امام کا گھر کہاں ہے؟ بیت الامام خلف المسجد، امام کا گھر مسجد کے پیچھے ہے. این جلس حامد، حامد کہاں بیٹھا؟ جلس خلف محمود، وہ محمود کے پیچھے بیٹھا. ذهب عمار الی المسجد وجلس امام المحراب، عمار مسجد کی طرف گیا اور وہ محراب کے سامنے بیٹھا. یہاں پر امام اور خلف، ان کے بعد جو بھی اسم آئے گا وہ مضاف الیہ بنے گا، لہذا وہ مجرور ہوگا. اسی طرح فوق کا معنی اوپر اور تحت کا معنی نیچے، اس کے بعد بھی جو اسم آئے گا وہ مجرور ہوگا. امام کی جگہ پر ایک اور لفظ آتا ہے قدام، جس کا معنی بھی ہے سامنے، اور خلف کی جگہ پر ایک اور لفظ آتا ہے وراء، اس کا معنی ہے پیچھے. گویا امام اور قدام دونوں کا معنی سامنے، اور خلف اور وراء دونوں کا معنی پیچھے. تو ان کے بعد جو بھی اسم آئے گا وہ مجرور ہوگا مضاف الیہ ہونے کی وجہ سے. الکلمات الجدیدۃ، نئی کلمات. المستشفیٰ، ہاسپٹل. المانیہ، جرمنی. انکلترا، انکلترا انگلستان، انگلینڈ. سوئسرا، سوئسرا، سوئٹزرلینڈ. السکینو، چھری. فرنسا، فرانس. امام سامنے، خلف پیچھے. یہ تھا آج کا ہمارا ویڈیو، سبق نمبر 8 کا پارٹ نمبر 2. انشاءاللہ آنے والی ویڈیو میں سبق نمبر 9 کو شروع کریں گے، جس کے اندر مرکب توصیفی کو بیان کیا گیا ہے، اور انشاءاللہ مرکب توصیفی کو ہم تفصیل کے ساتھ سمجھیں گے. اگر ویڈیو پسند آیا ہو تو لائک کیجئے، دوستوں میں شیئر کیجئے، اور ہماری چینل کو سبسکرائب کر کے چینل سے جڑ جائیے. بیل آئیکن کو بھی ضرور پریس کیجئے. ملتے ہیں اگلے ویڈیو میں، دعاؤں میں یاد رکھیے. فی امان اللہ، الی اللقاء.